الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن فإن أمره كله له خير إن أصابته سراء فشكر فله خير وإن أصابته ضراء فصبر فله خير وليس ذلك إلا للمؤمن أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اللہ کی وہ قدرت والی ذات جس نے ساری کائنات کو تنہا اپنے امر کن سے بنایا اور اس کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا۔ اللہ بتاتے ہیں کہ اے انسانوں، یہ آسمان ساتوں اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے سارا کا سارا تمہارے لیے مسخر کیا۔ یہ کائنات تو تمہاری خدمت میں لگی ہوئی اور کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کے امر کی نافرمانی کر نہیں سکتا۔ تو یہ عظیم انسان جس کے لیے مسخر کیا گیا، اس کو کس کے لیے پیدا کیا گیا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان اور جنات کو پیدا کرنے کا مقصد سب سے بڑا علم اور سب سے بڑا مقصد کہ اللہ کی معرفت، اللہ کو پہچاننا اور اللہ کو پہچان کر اللہ کی ماننا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت کہ اللہ کی معرفت، اور جو اللہ کو پہچان لے پھر وہ اللہ ہی کی مانے گا، کیونکہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی باقی رکھے ہوئے ہیں، اور اللہ ہی نے ساری کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا۔ کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے پیدا کیا، اللہ اس کے سب کچھ کے مالک ہیں، اور جس مخلوق سے جو ظاہر ہو رہا ہے وہ اللہ کے امر سے ہو رہا ہے، جو نفع اور نقصان ہے وہ اللہ کے خزانوں سے مل رہا ہے۔ ما اريد منهم من رزق، رہا ان کے معاش کا مسئلہ، تو دنیا میں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ رزق کا انتظام یہ خود کریں گے۔ جسے لوگ کہتے ہیں کہ جی دنیا یہ تو خود اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اللہ فرماتے ہیں رزق کمانے کے لیے تمہیں نہیں بھیجا، اور نہ اللہ کچھ چاہتے ہیں حکومتوں کی طرح کہ ہمیں بھی کچھ دو تاکہ ہماری حکومت چلے۔ اللہ تو ساری کائنات کو چلانے والے ہیں۔ وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والے، رزاق، سب کو رزق دینے والے وہ اللہ ہیں، قوت والے ہیں،
بزرگی والے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو مدین سے لے کر آ رہے تھے مصر اپنے وطن کے لیے، تو درد ذہ ہوا، سردی کی ٹھنڈی راتیں تھیں، اندھیرا تھا، کوہ طور پر کوئی روشنی سے نظر آئی، فرمایا یہ آگ سے لگ رہی ہے، تم یہاں ٹھہر جاؤ اور میں وہاں سے آگ کی چنگاریاں لے آؤں، گھاس پھوس جمع کر کے آگ جلائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ تھکاوٹ اور بھوک کی تکلیف جو سردی کی وجہ سے زیادہ محسوس ہو رہی ہے، سردی کو دور کریں گے، لیکن وہ تو اللہ کی تجلیات کا نور تھا، اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری دینی تھی۔ تو سب سے پہلے اخلعن علیک، اے موسیٰ آپ چلے آ رہے ہیں، اپنی جوتی اتار دیجیے، کیونکہ یہ وادی جس میں آپ آ رہے ہیں یہ مقدس ہے، آپ کا رب آپ سے بات کر رہا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ کی بات سن رہے۔ نبیوں میں موسیٰ علیہ السلام اس فضیلت والے ہیں، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، براہ راست اللہ نے بات کی اور موسیٰ علیہ السلام نے سنا۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، آپ مقدس وادی میں، اس لیے کہتے ہیں مساجد یہ عبادات کی جگہ ہے، مسلمان نماز میں داخل ہوتا ہے، اللہ سے مناجات کرتا ہے، تو یہ پاک جگہ ہے، جوتیاں باہر اتار دو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے تشریف جب متوجہ ہوئے تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو یہ وہ عصا تھا جس کے ذریعے سے 10 سال بکریاں چرائی اور اس کے بدلے میں نکاح ہوا، اور یہی پونجی نفع والا۔ تو فرمایا یہ عصا ہے، عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ یہ تو میرا ڈنڈا ہے، اپنی طرف نسبت کی، اور ڈنڈا ہے اور اس کے کچھ منافع گنے، اتوقع علیہا، اس پر میں سہارا لیتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، اور پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں پر، اور بھی بہت سارے فائدے ہیں۔ تو بات کو لمبا کیا کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں بات کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ نے فرمایا یہ ڈنڈا ہے، تمہارا ہے، یہ تمہاری پونجی ہے، اس میں یہ منافع ہیں۔ تو اصل اللہ کا امر ہے القھا یا موسیٰ، میرے امر پر اپنے اس ڈنڈے کو اور اتنے فائدے والے ڈنڈوں کو ڈال دو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈالا تو اللہ کا امر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو سانپ بنایا، کہ جسم میں تو بہت بڑا اژدہے کی طرح، لیکن بڑا جسم دلالت کرتا ہے کہ چلنے میں بہت سست، لیکن نہیں، چلنے میں سانپ، اڑنے والے سانپ کی طرح، اور وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آ رہا ہے۔ تو اللہ کے امر پر پھینکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خوف آیا کہ سانپ بن گیا، تو اللہ نے دکھایا کہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ہے۔ تم اپنا کہہ رہے ہو، فائدہ والا کہہ رہے ہو، تو معاملہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تمہارے ڈنڈے کو اللہ نے جو فائدہ دینے والا تھا تمہارے کہنے کے مطابق سانپ بنا دیا، اب اس سے تم ڈر رہے ہو، اور قرآن میں ہے کہ ڈر کر بھاگنے لگے پیٹھ موڑ کر۔ پھر اللہ کا امر آیا خذھا ولا تخف، ہمارے ہی حکم سے پھینکا ہے اور ہمارے ہی امر سے اس کو لے لو۔ جب تمہارا یہ پھینکنا اور لینا میرے امر سے ہے، پھر کسی قسم کے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا سبق ہے ایمان والوں کے لیے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کی پونجی یہ ڈنڈا تھا کہ 10 سال اس کے ذریعے بکری چرائی، تو اے ایمان والو تمہارے کارخانے، تمہاری دکانیں، اور تمہارے جو ہے یہ کھیت، اور تمہارے یہ عہدے اور دفاتر، اور تمہارے یہ محلات، اور جو کچھ بھی ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے عصا اللہ نے تمہیں دیا ہے، اللہ کے اجازت دینے پر اس میں لگو، اور اللہ کے حکم فرمانے پر ان کو چھوڑ دو۔ انفروا خفافا وثقالا، کہ نکل جاؤ اللہ کے راستے میں، زیادہ مال والے ہو یا کم مال والے ہو، کیا ہوا تمہیں جب نکلنے کے لیے کہا جائے تو بوجھل بن جاتے ہو، ایسا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے ہی برکتیں دیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں برکت دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات چیت فرمائی، اور پھر عصا کے بارے میں چھوڑنے اور پکڑنے کا حکم جہاں دیا، سانپ بنا، سانپ سے پھر لاٹھی بنا، اور فرمایا اے موسیٰ اب تمہیں اپنا پیغام دے رہا ہوں، تمہیں میں نے چن لیا اور میرا پیغام لے کر جاؤ۔ اللہ کا پیغام
دو بگڑی ہوئی قوموں کو سدھارنے کے لیے۔ ایک فرعون ہے جو مشرک ہے اور خدائی کا دعویٰ، کہتے فرعون ہے جس نے یہ جرأت کی کہ بنی اسرائیل اور اپنی قوم سے کہا انا ربکم الاعلی۔ رب کہنا ہی کتنی گستاخی ہے اور کتنی بڑی بات اور خلاف واقع اور دھوکہ اور جھوٹ ہے، اور پھر رب میں سب سے اعلیٰ تمہارا رب ہوں، یہ فرعون نے کہا۔ تو اس کے باطل کو اور فرعونیت کو توڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیجا۔ اور حالت کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کا جھونپڑا تھا اور جسم پہ سادے کپڑے تھے، کوئی مستقل گھر نہیں تھا، تو اللہ کے امر کو لے کر چلے، تو ایک فرعون کی طرف اور ایک بنی اسرائیل، کہ یہ تو مصر کے مالک تھے، انبیاء کی اولاد ہیں۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قربانی اور حسن تدبیر اور اخلاق کی وجہ سے اللہ نے ان کو ملک مصر دیا۔ یعقوب علیہ السلام جن کا لقب اسرائیل تھا، وہ اپنے سب بچوں سمیت آ گئے۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کے خواب کو سچا کیا، تو پورا ملک مصر یوسف علیہ السلام کے تقوی، حسن تدبیر اور حسن اخلاق اور دعوت کی وجہ سے اللہ نے دیا۔ یہ ظاہر کیا کہ یہ سارے کائنات اللہ کی ملکیت ہے، بادشاہت اکیلے اللہ کے تنہا اللہ کے لیے ہے، اور اللہ جس کو چاہے وہ بادشاہ بناتے ہیں۔ قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجئے اے اللہ آپ سارے کائنات کے بادشاہ ہیں، تؤتی الملک من تشاء، آپ جس کو چاہیں آپ بادشاہت دیتے ہیں، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہیں آپ جو ہے وہ بادشاہت چھین لیتے ہیں، جس کو چاہیں عزت دیتے ہیں اور جس کو چاہیں ذلت دیتے ہیں۔ تو یہ دنیا میں رد و بدل اور انقلابات لوگ جو سمجھتے ہیں ہمارے ووٹوں سے اور ہماری طاقتوں سے اور ہماری کثرت سے یا فلاں کے بنانے سے یہ ہے یہ بادشاہ بنا ہے، اس کو یہ سیٹ ملی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ فیصلہ آسمانوں سے ہوتا ہے، اور آسمانوں سے فیصلہ انسان کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ جیسے اللہ کائنات کے ذرے ذرے کے خالق ہیں، حالات کے بدلنے والے بھی اللہ ہیں، حالات لانے والی ذات اللہ کی ہے، اور اس کا دار و مدار انسان کے اعمال پر ہے، اور اعمال کا دار و مدار انسان کے یقین پر ہے۔ اس لیے اس کائنات کا سب سے بڑا موضوع انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال درست ہو جائیں۔ اور اعمال درست ہونے کا کیا مطلب؟ کہ اللہ نے انسان کی ساری مشینری اور اعضاء کو بنایا ہے، جو اللہ نے حکم دیا اعضاء کو استعمال کرنے کا، انسان اس طرح اعضاء کو استعمال کرے، اور یہی اس کی عبادت ہے۔ زبان سے وہ بولے جس کی اللہ نے اجازت دی، جو اللہ کو پسند ہے، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا اپنی زبان کو روک لے۔ آنکھ کا دیکھنا، ان چیزوں کو دیکھنا جس کی اللہ نے اجازت دی یا حکم دیا، اور جن چیزوں سے روکا حرام قرار دیا اس کو روک لے۔ دماغ کی سوچ بھی اسی کے مطابق، کانوں کا سننا بھی اس کے مطابق، ہاتھوں سے لین دین بھی اسی کے مطابق، اور پاؤں سے مسافتوں کو طے کرنا اس کے مطابق، حتیٰ کہ ساری زندگی اللہ کے لیے۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، یہ جسم اور یہ صلاحیتیں اور یہ اعضاء اور اعضاء میں یہ استعداد اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور اللہ کا امر روح کی وجہ سے سارا کام کر رہے ہیں، یہ امانت ہے، اور قیامت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے، اللہ کو علم ہے، اور پھر ایک اعمال نامہ دیا جائے گا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جنہوں نے ان چیزوں میں اللہ کی امانتوں میں خیانت کی ہوگی، وہ ان کے دل دہل رہے ہوں گے اور ڈرے ہوئے ہوں گے، اور نامہ عمل دیا گا، ان کو پتہ ہے کہ ہم نے تو اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کیا، خواہشات پر چلایا، وہ ڈرے ہوئے ہوں گے۔ اور جو کھول کر دیکھیں گے کہ دیکھ تو لو، تو دیکھیں گے ان کا تو ہر بول، ہر دیکھنا، ہر دماغ کی سوچ، ہر بات کو سننا، ہر ہاتھ کی حرکت، ہر قدم اٹھانا، یہ سارا لکھا ہوا ہے۔ تو پریشانی کے عالم میں کہیں گے ما لہذا الکتاب، یہ کیا ہوا اس کتاب، اس نامہ اعمال کو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو کوئی ہمارا عمل حرکت چھوڑی ہی نہیں، اس میں لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زندگی امانت ہے،
پورا جسم امانت ہے اور جسم کے اعضاء امانت ہیں، اور ان کا استعمال اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، اور جو کچھ اللہ نے دیا یہ اللہ کی امانت ہے، اس لیے فرمایا پیدا کیا عبادت کے لیے اور حکم دیا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے دیا، نہ جسم تمہارا ہے، نہ تمہارے اعضاء تمہارے اپنے ہیں، اور نہ ان کا استعمال تمہارے بس کی بات ہے اللہ کے امر کی وجہ سے، اور جو تمہارے چاروں طرف مال کی نعمت دی یہ بھی اللہ نے دی ہے، جو ہم نے دیا۔ کس پیارے انداز میں اللہ تعالیٰ اس انسان کو اپنے جان اور مال کا اپنے حکم کے لیے لگانے کا حکم فرما رہے ہیں، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے ہی تو دیا اور ہمارے ہی عمل کے لیے خرچ کرو، اور ہم اس کے محتاج نہیں ہیں، یہ تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے وجود کے بغیر ہی اللہ کی الوہیت اور ربوبیت اور کبریائی اور قدرت اور عظمت اور بڑائی یہ سب اللہ ہی کے لیے تھی۔ تمہاری عبادت سے اللہ کی بڑائی میں کوئی ذرہ برابر فرق نہیں پڑا۔ تم میں سے تمہارے سارے انسان، تمہارے جنات، تم سب میں سے جو سب سے زیادہ تقوی دل والا ہو، اللہ کو پہچاننے والا ہو، پکے ایمان والا ہو، ایسے بن جاؤ اور ساری زندگی اللہ کے سامنے سرنگوں ہو جاؤ، تو تمہاری اس عبادت سے اللہ کی بادشاہت میں ذرہ برابر ذاتی نہیں ہوگی، یہ تمہارے وہ اعمال ہیں جس کی وجہ سے اللہ تمہاری دنیا اور آخرت کو بنائے گا۔ انما ہی اعمالکم، اعمال تمہارے ہیں، اور اللہ فرمائیں گے محفوظ ہم کریں گے، اور قیامت کے دن بتلائیں گے، قیامت کے دن بتلائیں گے۔ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، اے موسیٰ اب ہم تمہیں اپنا رسول بنا کر اور دو قوموں کی طرف بھیج رہے ہیں، بنی اسرائیل کہ جن کا یہ ملک تھا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان بڑا ناشکرہ ہے، اس کی اطاعت اور ایمان اور اعمال پر ہم نعمتیں دیتے ہیں تاکہ ان نعمتوں میں یہ اور زیادہ اللہ کو پہچانے اور اللہ کا شکریہ ادا کرے، تاکہ شکریہ ادا کرنا اس کی نعمتوں میں ذاتی کا سبب بنے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تمہارے رب کا یہ اعلان ہے، جی ہاں، کہ اگر تم نعمتوں کے ملنے پر شکریہ ادا کرو گے البتہ ضرور بضرور ہم تمہاری ان نعمتوں کو اور بڑھا دیں گے، بڑھا کر تمہیں دیں گے۔ اب وہ نعمتیں چاہے روحانی دینی ہوں اور چاہے جسمانی اور مادی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہمارا الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، سب سے بڑی، سب سے پہلی اور سب سے عظیم نعمت تو اللہ نے اسلام کی، اپنی معرفت کا نور اور اعضاء کو استعمال کرنے کا زندگی کا دستور دین کی صورت میں اللہ نے دیا۔ الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، یہ ہدایت بھی اللہ نے دی، اگر اللہ ہمیں ہدایت دینے کا ارادہ نہ فرماتے تو ہم بھی گمراہ اور بھٹکے ہوئے اور پریشان اور ناکام ہوتے۔ اللہ بڑے قدردان بھی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدہ سے باہر تشریف لائے۔ دولت قدہ کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا حجرہ تھا جس میں 4 قبروں کی جگہ، چھوٹا سا حجرہ، اور چھت ایسے کھڑے ہوں تو چھت جو ہے سر کو لگے، لیٹے تو سر اور پاؤں دیواروں کو لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نفل پڑھ رہے ہیں، عائشہ کی عمر چھوٹی تھی، حضور تو ساری رات بعد دفعہ پڑھتے تھے، تو جب حضور سجدے میں جانے لگتے تو آپ کے اس دولت قدے میں اتنی جگہ نہیں تھی کہ آپ اطمینان سے سجدہ کر سکیں۔ حضرت عائشہ کو اپنے پاؤں سکیڑنے پڑتے تھے تو اللہ کے رسول سجدہ کرتے تھے۔ یہ آپ کا، اور 9 گھر ایسے تھے، اور 9 گھر ایسے تھے، ایک گھر نہیں، 9 گھر، اور یہ 9 بیوییں امہات المومنین، کتنی عظیم عورتیں تھیں کہ ہر انسان اگر قربانی کرے گا تو اپنے ایک خاندان کے اعتبار سے، اور اللہ کے رسول بیک وقت 9 تو یہ گھر ہیں ازواج مطہرات، اور ادھر حضرت فاطمہ کا گھر، سب میں فقر و فاقہ، کس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دین کی محنت میں لگے ہوئے، انسانوں کو ہدایت والی پیغام اور دولت دینے کے لیے، اور حضرت علی اور سارے صحابہ بھی اسی میں لگے ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دولت قدر سے تشریف لائے، مسجد نبوی تھی آگے، کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے، جسم ان کے دبلے بھوک کی وجہ سے، گال ان کے پچکے ہوئے، آنکھیں ان کی دھسی ہوئی،
کپڑے ان کے سادے، بلکہ بعض دفعہ تو آتا ہے صحابہ کرام کے کپڑے ایسے سادے ہوتے کہ اس پرانا ہونے کی وجہ سے پھٹ جاتے، اور پھٹ جاتے تو اتنا وقت یا اتنے اسباب نہیں کہ ان کو سی لیا جائے، پھٹنے کی وجہ سے سینہ، پیٹ، بازو اور کمر اس کا کچھ حصہ نظر آتا تھا۔ اب جب حصہ نظر آئے تو شرم آتی ہے۔ اللہ کے رسول جب آتے تو اپنے جسم کو چھپانے کے لیے ایک دوسرے کی اوٹ کرتے تھے، لیکن دل اتنا مطمئن تھا یہ جو حال آیا ہے اللہ کے دین کی وجہ سے آیا ہے، کوئی شکوہ، کوئی شکایت، کوئی شک اور کوئی تردد اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اللہ کے شکر گزار تھے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی۔ اللہ بڑے قدردان۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا اے میرے صحابہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو صحابہ کرام بڑے صاف دل والے، سچے، فرمایا اے اللہ کے رسول ہم بیٹھے ہوئے ہیں نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد کر رہے ہیں۔ اس لیے مسلمان کو جو دعائیں سکھائی گئی، نیند پوری ہوئی، جسم کی تھکاوٹ دور ہوئی، رات گزری، اگلے دن کی زندگی ملی، زندگی بھی ملی اور اعضاء کے سلامتی کے ساتھ، دماغ بھی بالکل تر و تازہ ہو گیا، زبان بھی بول رہی ہے، آنکھیں بھی دیکھ رہی ہیں، پلک بھی جھپک رہی ہے، گردن بھی مڑ رہی ہے، سارے جوڑ 360 جوڑ بالکل نرم ہے۔ تو مسلمان اللہ اکبر کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ اس کی زندگی کی ابتدا اللہ کی تعریف سے ہوتی ہے۔ کیسی اچھی تربیت ہے، کیسی اچھی دعائیں ہیں۔ کہتے انسان کہتا ہے میں تو احسان کا بندہ ہوں، تو بتاؤ اللہ سب سے پہلے احسان کرنے والے اور سب کچھ چیزوں کا احسان کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔ اگر کوئی دوسرے لوگ احسان کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کے امر کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ کھانا کھایا تو الحمدللہ الذی اطعمنا، پانی پیا الحمدللہ الذی سقانا، کپڑے پہنے تو الحمدللہ الذی کسانی۔ کیا اللہ کے رسول نے وہ کلمات دیے ہیں کہ ان چیزوں میں نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے بجائے دنیا والوں کی طرف یہ کھانا کس نے پکایا، یہ مسالہ کہاں سے آیا، یہ فلاں چیز کہاں سے آئی، یہ سب تو دھوکہ ہے اور واسطہ ہے، بلکہ مسلمان یہ تو آفاق میں نہیں اٹکتا، اس کا تو فوراً ذہن اللہ کی طرف جاتا ہے۔ کھانے پر کھلایا اللہ نے، سلایا اللہ نے، پہنایا اللہ نے، پلایا اللہ نے، بھوک دور کی تو اللہ نے، دوائی پر شفا دی تو اللہ نے۔ کتنے بڑے حقیقت کے بول یہ ہر عمل پر بولتا ہے۔ اسی لیے مسلمان الحمدللہ الذی ہدانا للاسلام، اتنی بڑی نعمت، ورنہ لوگ اللہ کی اس دی ہوئی زبان سے ان چیزوں ہی کی تعریف میں لگ جاتے ہیں، ان چیزوں ہی کی تعریف میں لگ جاتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے صحابہ تو آپ کیا کر رہے تھے، کس چیز نے بٹھایا؟ اے اللہ کے رسول ہم بیٹھے تھے تاکہ ہم نعمت اسلام پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور تقدیس کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ھذا، اسی بات نے تمہیں بٹھایا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا ما اجلسنا الا ھذا، اسی بات نے بٹھایا ہے؟ تو فرمایا قسم جو تم سے لی تمہارے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں تھا، بلکہ سن لو بات اتنی عظیم ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا اور مجھے بتلایا کہ تمہارے اس حمد اور اس عمل کی وجہ سے، عمل زبانوں سے نعمت اسلام کے ملنے پر اللہ کی حمد اور زبان سے اللہ کی بڑائی، زبان فرمایا اللہ فرشتوں پر تمہارے اس عمل کی وجہ سے فخر فرما رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو دو ذمہ داری کہ فرعون جو اتنا سرکش اور اتنا بڑا نافرمان اور ایسا بڑا ظالم، اس کا ظلم جو ٹوٹے گا تو میرے اس ذمہ داری کی وجہ سے، رسالت پیغام پہنچانے کی وجہ سے اور تمہارے اس دعوت کی وجہ سے کہ تم میری پہچان کرو اور فرعون بنی اسرائیل پر ظلم مت کرو اور تم اللہ کی نافرمانی اور سرکشی مت کرو، اللہ پر ایمان لے آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی دعوت دو تم اس کو،
اور بنی اسرائیل جو انبیاء کی اولاد تھے، لیکن جب چیزوں میں لگے تو یہ نعمتیں ان سے چھن گئی۔ کہاں وہ ساری چودراہٹیں اور سارے بڑے مرتبے ان کے پاس تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے وہ سب ان سے چھن کر ان کو غلام بنا لیا گیا۔ ایسا غلام اور باندی ایسا جکڑا گیا کہ نوجوانوں سے مشقت والے کام لیے جاتے۔ مشقت والے کام بھی کیا کہ پہاڑی علاقوں سے بڑے بڑے پتھر اور صحراؤں سے ان کو کھینچ کر لے جانا اور احرام مصر بنانا بہت مشقت والا کام۔ اور پھر آگے تو یہ کہ مرد جو ہے بچوں کو ذبح کرتے تھے اور عورتوں کو باقی رکھتے تھے تاکہ ان سے گھر میں بگاڑ لیا جائے، اور یہ ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اے موسیٰ، تمہاری ذمہ داری فرعون کو ایمان کی طرف بلاؤ، میری پہچان کرواؤ، اور بنی اسرائیل کو نافرمانی سے طاعت کی طرف لاؤ۔ صبر پر، کہ ایمان کا پہلا نتیجہ صبر۔ آنے والے حالات سے مسلمان گھبراتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے حالات آئے ہیں، اور حالات یہ امتحان ہے، اور امتحان ترقی کے لیے ہے، نچلے درجے سے اوپر والے درجے کی طرف جانے کے لیے اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ اللہ تو رب ہے اور وہ ارحم الراحمین ہے۔ چاہے اس حالات میں بھوک کی تکلیف، پیاس کی تکلیف، گرمی سردی کی تکلیف، بیماری کی تکلیف، بظاہر تو یہ تکلیف ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کامیابی چھپی ہوئی ہے، تو صبر کر کے اللہ کو ساتھ لیتا ہے۔ تو بہرحال اے موسیٰ، اس قوم کو صبر کی تلقین کرو، اور یہ اللہ پر ایمان والے ہیں تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ پر ایمان میں کمال تک پہنچیں، اور صبر کریں، اور نمازوں کو قائم کریں۔ اب اتنی بڑی ذمہ داری، وہاں دعا کی کہ اے اللہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ شریک کر دیا جائے۔ اتنا بڑا مرتبہ ملنے کے بعد یہ دعا، اللہ نے فوراً دعا کو قبول کیا، اللہ نے فوراً دعا کو قبول کیا، لیکن بہت بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ نے احسانات گنوائے کہ دیکھو تمہاری پیدائش پر فرعون نے کیسے بچوں کو ماں کی گودوں سے چھین کر ذبح کرنا۔ پہلے تو حکم تھا کہ جو بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہو ذبح کرو، اور یہ لوگ پھر اپنے ماتحتوں کے تابع ہوتے ہیں، ان کی بات مانتے۔ اے فرعون، اگر بچوں کو ذبح کیا جاتا رہا تو نرینہ اولاد یہ جوان ہو کر پھر کام کرنے والا کون ہوگا؟ کہا اچھا 1 سال جو ہے ذبح کرو اور 1 سال چھوڑ دو۔ اب جس سال چھوڑو گے اللہ اسی میں پیدا کر دیں، لیکن نہیں، اللہ نے بھی اپنی قدرت دکھلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال پیدا کیا جو ذبح کرنے کا تھا۔ اے موسیٰ، اس سال تم پیدا ہوئے، تمہاری والدہ بیوہ اور اس کے ساتھ ایک تمہارا بھائی ہارون جو تم سے کچھ بڑا، اور تم پیدا ہوئے، اور تمہاری والدہ کو ڈر، ہم نے حکم دیا گھبراؤ نہیں، صندوق بناؤ، بچے کو صندوق میں ڈالو اور دریا کے حوالے کر دو۔ یہ اللہ نے احسانات گنوائے۔ وہ ماں بھی اللہ کے امر کی بنا پر، اب ظاہری طور پر تو بچے کو صندوق میں ڈالنا تو ایک موت سے بچایا، دوسری موت میں سانس لینا، کھانا پینا کہاں سے ہوگا، لیکن پیچھے اللہ کا امر ہے۔ یہ ہے ایمان کی طاقت۔ اللہ کا حکم ہے، چاہے نقصان نظر آ رہا ہے، اللہ کے امر میں نقصان نہیں ہے، چاہے ظاہری طور پر۔ اسی لیے شیطان اللہ دین کا کام کرنے، اللہ کے راستے میں نکلنے میں فقر سے ڈرائے گا، نوکری جائے گی، اور یہ ہے کاروبار جائے گا، اور یہ مال جہاں کم ہو جائے گا۔ ان الشیطان یعدکم الفقر، اور پھر بے حیائی کا حکم دے گا۔ لیکن اللہ فرماتے میرا حکم مانو۔ اللہ تعالیٰ اللہ کے حکم ماننے میں ساری کامیابی چھپی ہوئی ہیں۔ تو صندوق میں ڈالنا ایک ہلاکت کا نقشہ، اور اس صندوق کو جہاں دریا میں ڈالنا یہ دوسری ہلاکت کا نقشہ۔ اور کہتے ہیں کہ پھر فرعون کا جو محل تھا وہ اوپر کی طرف تھا جہاں سے پانی آ رہا تھا، تو روایات میں ہے کہ اللہ نے اس صندوق کو اوپر کی طرف چلایا۔ بظاہر تو بڑے بڑے جو ہے درخت اور شاطیر اور بڑے بڑے جو ہے جو پتھر، وہ پانی جس طرف بہہ رہا اس طرف جاتا ہے، اور یہ اوپر کی طرف جا رہا ہے۔ تو فرعون بھی وہ نظارہ کر رہا تھا، اس کو نظر آیا۔
اے موسیٰ کیسے تمہاری ماں نے ہمارا حکم مانا اور ہم نے فرعون کے محل میں تمہیں پہنچایا اور اس نے وہ صندوق کھولا اور تم نظر آئے اور اتنے کرشموں میں تم جو بچے فوراً اس کی زبان پر یہ آیا یہی ہے وہ بچہ جس کی تلاش میں میں تھا اور آج میں اپنا کام پورا کروں گا۔ اللہ نے بھی فرمایا ہاں یہ وہی بچہ ہے لیکن تمہارے سامنے پہنچ کر میں اس کی حفاظت کر کے دکھلاؤں گا۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام اے موسیٰ فرعون کو بھی دعوت دو، اس کو اس سرکشی سے نکالو، اور بنی اسرائیل اپنی قوم کو جو ایمان والے نبیوں کی اولاد ہے اور اعمال کے بگڑنے کی وجہ سے حالات اس حد تک پہنچ گئے، ان پر ہم نے احسان کرنے کا ارادہ کیا تمہیں رسالت دے کر، ان کو بھی ایمان، توکل، صبر اور نمازوں پر کھڑا کرو۔ بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ تو ایک خیال آیا کہ اے اللہ میری بیوی جو درد ذیل سے ہے، بچہ پیدا ہوا تو چھوٹے بچے کا معاملہ، اور کہاں سے میں آیا ہوں، مصر میں نے جانا ہے، یہ خیالی آیا تھا۔ اللہ نے فرمایا تمہارے سامنے کیا ہے کہ یہ ایک پتھر ہے، کہ اس کو عصا مارو۔ عصا مارا، پتھر ٹوٹا، ایک اور پتھر نکلا، کہ اس کو بھی عصا مارو۔ 3 دفعہ یہ ہوا، تیسرا پتھر جو ٹوٹا تو اس میں سے ایک کیڑا اور کیڑے کے سامنے گھاس، کہ 3 پتھروں کی اندھیری میں جاندار کیڑا، تو پیدا کرنے والی ذات کون سی اور اس کی زندگی کو چلانے والے کون، اور وہاں گھاس پہنچانے والے کون، کہ یہ تو میری قدرت ہے، اور یہ تو ایک پتھر ہے۔ ان پہاڑوں کی رگوں میں اور ان کے اندر اور ان کے نیچے سمندروں کی تہوں میں اور زمین کی رگوں میں کتنی چیونٹیاں، کتنے اور جانور، سب کو پیدا کرنے والی ذات اور رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اے موسیٰ اس کی تسبیح بھی سنو، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمان ہوئے سب کے سب اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے، ساری کائنات اللہ کی طاعت میں لگی ہوئی ہے۔ یہ انسان ہے جس کو اختیار دیا، امتحان کے لیے بھیجا، تو یہ نافرمانی کرتا ہے۔ تو یہ نظارہ دیکھ کر بہت حیران ہوا، اللہ کی قدرت کا استحضار ہوا کہ نہیں اس کی تسبیح بھی سنو۔ جب تسبیح سنو تو وہ جو روایات میں آتا ہے وہ کیڑا کیا کہہ رہا تھا، سبحان من یرانی، کیا پاک ہے وہ ذات جو عرش پر ہوتے ہوئے زمین پہاڑوں کے بیچ میں 3 پتھروں کے اندر ان اندھیروں میں بھی مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان من یرانی ولا یخفی علیہ مکانی، اور میرا گھر اس سے مخفی نہیں ہے، ویرزقنی ولا ینسانی، اور مجھے بر وقت رزق پہنچاتے ہیں اور کبھی بھی اللہ مجھ سے غافل نہیں ہے۔ یہ تو ظاہری پتھر پر، اب یہ پہاڑ، ان کے اندر غاروں کے اندر اور اس کے تہیں اور پھر زمین، کہاں کہاں سب کو پیدا کرنے والے اور رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو فرمایا انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، رزق دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اور فرمایا کہ اپنی اس جان اور مال کو لگاؤ، کیونکہ حضرات انبیاء کرام وہ ہستیاں تھیں کہ اپنی جوانیاں، اپنی زندگیاں، سب سے بڑی دولت ہدایت اور سب سے بڑا علم اللہ کی معرفت اور سب سے بڑا طریقہ زندگی اللہ کا پسندیدہ اتارے ہوئے احکام کا مجموعہ، یہ انبیاء خود چل کر پہنچاتے تھے، کیونکہ اللہ رب ہے، جیسے جسموں کو پالنے والے ہیں، روحوں کو، اور اصل روح ہے۔ اب جسم کے لیے مادی اسباب میں سورج کا نکلنا، ہواؤں کا چلنا، پانی کا بہنا، بادلوں کا برسنا، زمینوں کے غلے، سب کو اللہ نے حرکت میں لگایا ہوا ہے، اور ان کا فائدہ مادی ہے اور دنیاوی ہے، ایک دفعہ ہے، لیکن وہ امر کہ جس ہدایت سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو، اللہ کی معرفت کا نور اور یقین اور اللہ کا بتایا ہوا دستور زندگی، جس اللہ کے احکام کا مجموعہ نبیوں کو دیتے ہیں، تو نبیوں کو حکم ہوتا ہے اس پیغام کو لے کر اترو اور اپنی قوموں کو سمجھاؤ۔ اس لیے حضرات انبیاء کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جو جب ان کو یہ ذمہ داری ملتی ہے تو دعوت لے کر آتے ہیں اور اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اللہ کو پہچاننا، اللہ کی ذات پر یقین کرنا، اور اپنا جسم اور باہر جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا۔
اس لیے ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، 1,24,000 انبیاء کرام، نوح آدم علیہ السلام، شیش علیہ السلام کہ سب سے پہلے انسانیت جو بگڑی ہے وہ نوح علیہ السلام کی قوم کہ اللہ کی معرفت اور ایمان کو بھول کر بتوں کی عبادت شروع کی، تفاسیر میں جیسے آتا ہے۔ اور اس شرک کو توڑنے کے لیے اللہ نے نوح علیہ السلام کو دعوت دے کر بھیجا اور 950 سال تک دعوت چلتی رہی۔ نبی کی محنت ہے، اللہ نے بھیجا ہے، نبی اپنی قوم میں، وہ تو چند دنوں کی محنت سے اللہ ہدایت دے دیں، لیکن اللہ بتا رہے ہیں بعد والوں کو کہ دیکھو نبی کے ذمہ دعوت دینا ہے اور ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اس لیے کرتے رہو مسلسل۔ نوح علیہ السلام، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے میرے رب 950 سال دن رات ان کو دعوت والا کام میں نے کیا اور پکارا۔ اے نبی آپ کے ذمہ دعوت دینا ہے اور ہدایت دینے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ 950 سال کی محنت کے بعد 90 بھی پورے نہیں ہوئے، زیادہ سے زیادہ 89 مرد اور عورت ایمان اور اعمال والے بنے 950 سال کی محنت کے بعد۔ ابھی تو ہماری تو زندگیاں ہی 60-70 سال کی ہیں، زیادہ سے زیادہ 100 سال، 70 سال کے بعد کمر بھی ٹیڑھی، آنکھوں پہ بھی چشمہ اور کانوں میں بھی مشین، دانت بھی جہاں گر گئے، بال بھی سفید ہو گئے اور سر بھی گنجا ہو گیا۔ 70 سال کے بعد کی زندگی کیا ہے؟ فرمایا تو اللہ کی امانت ہے جو پھر رہا ہے، اصل تو 60-70 سال کی زندگی ہے۔ اس زندگی میں اللہ تعالیٰ نے اپنی طاعت کا، عبادت کا، اور ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو اس دعوت والی محنت کا کام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ حضرات انبیاء کرام وہ ہستی ہیں کہ ایک زندگی وہ ہے جو اللہ کو پسند ہے اور ایک زندگی وہ ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے۔ اللہ کو پسندیدہ زندگی کون سی ہے جس پر اللہ کامیابی عطا فرماتے ہیں؟ وہ حضرات انبیاء کرام کی اور انبیاء کرام کی اطاعت کرنے والوں کی، کہ جن کے وہ اطاعت کرنے والے کون؟ کہ جن کے دلوں میں اللہ کی معرفت کا نور جگمگا رہا ہو، اور اطاعت کرنے والے کون؟ کہ اس نور کی روشنی میں اللہ کے احکام پر چلنے والے ہوں۔ یہ لوگ کامیاب ہیں۔ اسی لیے ہم نماز پڑھتے ہیں، کہتے ہیں نماز 5 نمازیں فرض ہیں، اور سورہ فاتحہ تینوں ائمہ کے نزدیک سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے۔ اور سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ سے دعا، اور دعا کیا؟ دعا میں بڑوں سے مانگنا ہو تو پہلے اس کی تعریف الحمدللہ رب العالمین، یہاں سے نماز کی ابتدا ہوتی ہے کہ جب انسان الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، الرحمن الرحیم اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، مالک یوم الدین مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہ تو اللہ کی تعریف، اور بڑوں کی تعریف مانگنا ہی ہوتا ہے۔ کہتے لا الہ الا اللہ، یہ بھی عبادت ہے اور اللہ سے سوال ہے۔ مسلمان لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، اور ہم تو مخلوق اور محتاج ہیں، رزق میں، امن میں، عافیت میں، محبت میں، کامیابی میں۔ تو لا الہ الا اللہ یہ اللہ کی وحدانیت بیان کر کے اس میں بھی اللہ سے سب کچھ مانگنا ہے، یہ ایسا کلمہ ہے۔ اس لیے نماز اللہ کے دربار کی حاضری ہے۔ بڑے کے دربار میں جایا جاتا ہے کچھ لینے کے لیے، اور لینے کے لیے پہلے اس کی تعریف، اور تعریفی کلمات بھی اللہ نے دی۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف کرنے کے لیے اس کے برابر پاسنگ میں بھی، اس کے سے اچھا تو کیا، اس کے پاسنگ میں بھی کوئی ایسا کلمہ نہیں ہے، کوئی خطیب اور کوئی جو ہے وہ متکلم ایسا کلمہ کہہ سکے جو اللہ نے ہمیں، اور ہم ہر نماز میں الحمدللہ رب العالمین، جو سارے عالموں کا رب ہے، اس میں جلال ہے اور اس میں ہیبت ہے،
ہر عالم کو وجود دینے والے، باقی رکھنے والے، اس کی ضروریات کو مہیا کرنے والے، ہر جگہ پہنچانے والے، ایسی ہیبت کہ انسان ڈر جائے۔ یعنی الرحمن الرحیم، اتنی بڑی قدرت والا، سارے عالموں کا رب ہوتے ہوئے وجود دینے والا، نظاموں کو چلانے والا، بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ اکبر، فوراً الرحمن الرحیم۔ اور مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ آگے پھر اللہ کہلواتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے بندے یہ تین کلمات تو تم نے میری بڑائی کے لیے کہ میری حمد بیان کی، ثنا بیان کی، بزرگی بیان کی، اب تم ایاک نعبد و ایاک نستعین اپنے اور میرے درمیان ایک معاملہ کر رہے ہو۔ اے اللہ، یہ ایمان ایسی بڑی چیز ہے، یہ نماز اتنی بڑی دولت ہے، یہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا اتنی بڑی دولت کہ جس سے تجھ سے ہم معاملہ کر رہے ہیں کہ جی میرا سودا، میرا معاملہ تو فلاں چودھری صاحب سے ہے، فلاں وزیر صاحب سے ہے، وزیر اعلیٰ صاحب سے ہے، میرا معاملہ تو یہ بادشاہ سے ہے، میرا معاملہ تو جو ہے فوج کے بڑے سربراہ سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی یہ انسان ہے۔ اور نماز میں معاملہ اللہ کے ساتھ، اے اللہ تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ جب میرے بندے نے مجھ سے اتنا بڑا قربان جائیں رب کی مہربانی پر کہ اس بندے کی اس تعریف اور اس معاملے پر اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں، فرمائے میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرا بندہ اب اپنی زبان سے جو مانگے گا وہ میں اس کو عطا کر کے رہوں گا۔ وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو مانگے گا۔ اور پھر اللہ ہی نے بتلایا دعا، اپنی تعریفات کے کلمہ اللہ نے بتلائے، اپنے ساتھ معاملہ اور تعلق کو بڑھانے کے الفاظ اللہ نے بتلائے، اور دعا بھی اللہ نے، اے اللہ ہمیں راہ دکھلا، سجھا دے، سمجھا دے، چلا دے، سیدھا راستہ جو آپ تک پہنچانے والا ہو، اور ان ہستیوں کا راستہ جس پر آپ کا انعام ہوا۔ کتنی بڑی یہ دعا ہے۔ اگر امام کے پیچھے امام پڑھ رہا ہے وَلَضَّالِّينَ تک پہنچتا ہے، اور آمین کہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں اور مقتدی بھی آمین کہتے ہیں، آہستہ سے ہو یا زور سے ہو، کہ جن کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ ہدایت کی دعا جو سب سے بڑی، سب سے پہلی، سب سے اہم ضرورت ہے، کن کا راستہ؟ سارے انبیاء کا راستہ۔ اب نبوت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ 1,24,000 انبیاء اور رسول آئے، اور ایک روایت کے مطابق 2 لاکھ انبیاء آئے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے کے لیے۔ ان میں سے چند کا ذکر قرآن پاک میں ہے کہ کتنے انبیاء کا ذکر ہم نے آپ کو قرآن میں بتا دیا اور کتنے کا ذکر نہیں بتایا، لیکن ہر قوم کے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قوم اور امت کے لیے ہم نے ایک ڈرانے والا بھیجا، ایک نبی بھیجا۔ تو اے اللہ نبیوں کا راستہ، تو نبوت، انبیاء تو وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے ساری اپنی زندگی، جوانی، ساری صلاحیتیں، زندگی کا ایک ایک پل اور جو نعمتیں دی تھی سب انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور صرف یہ نہیں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں لگائی بلکہ جاہل اور نادان اور بے وقوف قوموں کی طرف سے انبیاء کو جو تکلیفیں دی گئی اس پر حضرات انبیاء کرام نے صبر بھی کیا، اور صبر کر کے اپنی قوموں کے لیے دعائیں بھی کی۔ حضرات انبیاء کرام وہ ہستی ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دے رہے، اللہ کے رسول ہیں، اور علم یہ نہیں کہ یہ دنیاوی درسگاہوں میں اور چیزوں کو دیکھ کر جو ہے یہ جو فنون ہے اس کے علوم جمع کر لیے، نہیں، وہ علم جو اللہ کی ذات سے آیا، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور جس علم میں سب سے پہلی بات اللہ کی معرفت، اور اس کے بعد اللہ کی چاہتوں، اللہ کے احکام اور دین کی معرفت، یہ اصل علم ہے۔ اس علم کو لے کر آ رہے ہیں، اتنے بڑے علم والے ہیں، اور یہ قوم نادان اور یہ جو ہے ناکام قوم یہ نبی کو کہہ رہی ہے، اے نوح ہم تو آپ کو بے وقوف دیکھتے ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے تو گرے پڑے لوگ ہیں،
اے میری قوم میں کوئی بیوقوف نہیں ہوں اور میں تمہارا کوئی بدخواہ نہیں ہوں، میں تمہارا بڑا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں، اور دیکھو کیسی اپنائیت تم میری قوم ہو، اور کتنے بڑی امر کی طرف، اللہ کی عبادت کتنی بڑی عزت ہے، اس کی طرف بلا رہا ہوں۔ 950 سال دعوت دیتے رہے۔ تو حضرات انبیاء کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی زندگیوں کا ایک ایک پل اور صلاحیتیں اور جوانیاں قوم کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں، اور اس پر قوموں نے جو تکلیفیں دی صبر کرنے میں اور قوموں کے لیے دعا کرنے میں، یہ ہے نبیوں والا راستہ، یہ ہے کامیابی والے راستہ۔ اور یہی ہم نماز میں مانگتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے راستے کی تم ہدایت مانگ رہے ہو، جن پر اللہ نے انعام کیا، اس میں پہلے انبیاء ہیں، اور یہ انبیاء کی محنت کا خلاصہ ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اس کے بعد صدیقین ہیں۔ نبیوں کے بعد کس کا درجہ ہے بھائی امتوں میں؟ صدیقین کا، کہ سب سے زیادہ نبی کی اتباع کرنے والے اور نبی کی طرح اپنا جان و مال لگانے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سارے صدیقین ہیں، اور ان میں صدیق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ کتنی بڑی دعا ہم مانگ رہے ہیں، اے اللہ صدیقین کا راستہ ہمیں دکھلا دے، ان کے راستے پر چلا دے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو وہ کہ حضور نے دعوت دی، فوراً اس دعوت کو قبول کیا، کیونکہ جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ اس وقت مکہ مکرمہ میں نہیں تھے، کہیں باہر اپنے علاقے میں گئے ہوئے، جب آئے تو محبت اور دوستی، اللہ کے رسول تو اللہ کے رسول ہیں۔ ابو بکر صدیق بھی بہت پاکیزہ صفات والے تھے، عربوں کے نسب کو جاننے والے کہ کون سا قبیلہ ان کے باپ دادا پردادا، اور پھر قاضی القضات اور بڑے تاجر اور بڑی عزت والے تھے۔ جب ملاقات ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے، بغیر کسی توقف اور تردد کے، فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی دعوت کو قبول کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ، کیونکہ ہر کلمہ کو اس دعوت کو دیتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق خواص اور اشراف اور سرداروں میں سے تھے۔ 2 دنوں میں مکے کے بڑے بڑے لوگ، اونچے درجے کے لوگ کہ جن کے مجلسوں میں بیٹھتے تھے، 11 آدمی، حیات الصحابہ کی ایک روایت کے مطابق اللہ نے ان کو اسلام کی دولت سے نوازا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت کا نتیجہ۔ تو یہ ابو بکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندوں کو اپنے بندے کو رات ہی رات بیت اللہ سے بیت المقدس لے گئے، اور بیت المقدس سے پھر آسمانوں پر بلایا گیا۔ آپ جب معراج سے واپس تشریف لائے اور جہاں مکے کو کیا کہتے ہیں بیت اللہ میں آ گئے تو لوگ جمع ہوتے تھے۔ آپ نے یہ واقعہ سنایا کہ دیکھو میں اپنے گھر میں ام ہانی کے گھر میں لیٹا ہوا تھا، اور 2 فرشتے آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، بیت اللہ میں لا کر سینہ چاک کیا گیا، میرے دل کو دھویا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا اور دل کو دھویا گیا، جیسے آپریشن کیا جاتا ہے، اور پھر دل کو لگا دیا گیا، اور پھر دل کو وہ جہاں سینے کو جوڑ دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں آپ کے سینے میں وہ نشان نظر آتے تھے کہ جیسے سیا گیا ہو اور جوڑا گیا ہو۔ 3 دفعہ شق صدر ہوا، اور براق سواری لائی گئی، اور براق سواری پر آپ کو سوار جبرائیل اور میکائیل 2 فرشتے ساتھ ہیں۔ آپ بیت اللہ سے چلے کہ بیت اللہ سے جاتے ہوئے ایک جگہ پر بہت خوبصورت، بہت یعنی دل پذیر اور اچھی خوشبو آسمانوں کی طرف جا رہی ہے یا آسمانوں سے اتر رہی ہے۔ اے جبرائیل یہ کیا ہے؟ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرعون کی بیٹی کی خدمت کرنے والی کنگھی کرنے والی خادمہ جو ایمان لے آئی تھی، اس کی قبر کی خوشبو ہے کہ جو اللہ اس کے قبر پر اتار رہے ہیں۔ وہ کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب دعوت دی، فرعون تو سمجھ تو گیا، لیکن اکڑ اور اپنی بادشاہت کو بچانے کے لیے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا۔ آسیہ جو بیوی تھی وہ فوراً سمجھ گئی، اور آسیہ وہ ایمان لے آئی۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ذکر کیا
امرات فرعون کہ فرعون کی بیوی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں مقام عطا فرمایا، وہ ایمان لے آئی۔ اسی طرح یہ باندھی بھی ایمان لے آئی تھی۔ کہتے ایمان اس کی خوشبو، جیسے کہتے ہیں مشک اور عشق، ایمان اللہ سے محبت ہے، یہ خوشبو چھپتی نہیں ہے، کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو فرعون کی قوم میں ایک آل فرعون میں سے ایمان لایا تھا، لیکن فرعون کے ظلم اور بربریت کی وجہ سے اپنے ایمان کو اس نے ظاہر نہیں کیا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، اے موسیٰ تمہارے خلاف اسکیم ہو رہی ہے، تمہیں جیل میں ڈالیں گے، تم نکل جاؤ۔ یک تم ایمان اپنے ایمان کو چھپایا ہوا۔ اسی طرح یہ کنگھی کرنے والی اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ گھر کی خادمہ تھی، فرعون کی بیٹی شہزادی کے سر میں کنگھی کر رہی تھی، کنگھی جو گری اس نے بسم اللہ، جسے مسلمان ہر کام کی ابتدا کس سے کرتا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ۔ کھانا بھی کھاتا ہے اللہ کے نام کو لے کر، پانی بھی پیتا ہے اللہ کے نام کو لے کر، کپڑے بھی پہنتا ہے اللہ کے، تو بسم اللہ۔ اس نے بیٹی نے کہا یہ کیا، کس کا نام لیا؟ کہ اللہ کا۔ کون؟ اللہ جو سارے کائنات کا خالق ہے۔ کون؟ کہ جس کی طرف موسیٰ علیہ السلام بلاتے ہیں۔ ارے مصر کا بادشاہ اور مصر کو ان کا نظام چلانے میرا ابا ہے، کہ وہ تو جھوٹا ہے۔ چلو بات ظاہر ہو گئی تو ظاہر ہونے دو۔ آج ایمان کا راز فاش ہو گیا۔ ایک عورت ہے، گھر کی خدمت کرنے خادمہ ہے، کنگھی کرنے والی ہے، لیکن ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ تو اس نے کہا یا تو تم بعد آ جاؤ، یا نہ تو میں اپنے ابا سے شکایت کر دوں گی۔ اور میرا ابا تو ایسا ظالم ہے کہ سولی چڑھاتا ہے اور ہاتھوں اور پاؤں میں کیلیں ٹھوک دیتا ہے۔ وہ فرعون ذی الاوتاد، ایسا ظالم کہ جو اس کی بات کو نہ مانے پھانسی پر چڑھا کر کیلیں ٹھوک دے اور خون بہتے بہتے تڑپ تڑپ کر انسان مر جائے۔ کہا دیکھو میں کا بتا دو اپنے باپ کو، اب تو پتہ لگ گیا میں ایمان کو چھوڑنے والی نہیں۔ فرعون کو بتایا گیا، فرعون نے بلایا، اچھا ہمارے محل میں ہوتے ہوئے اور ہمارے خزانوں کی تنخواہوں سے پلتے ہوئے ہمارا انکار کرتی ہو، کہ تمہیں اور تمہارے سارے انسانوں کو اور مجھے پالنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ایمان والا اس دھوکے میں نہیں ہوتا۔ تو وہ اس نے کہا تمہیں سزا دوں گا۔ کہ کیا سزا؟ کہ تمہیں، تمہارے بچوں کو اور تمہارے خاوند کو، وہ بھی شاید مسلمان تھے، ان سب کو لوہے کے تختوں کو آگ میں ڈال کر اس کے بیچ میں تمہیں بھون دوں گا۔ کہ جو چاہے کرو، ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں، لیکن اتنا کرو کہ ہمارے سب کی راکھ کو ایک ہی جگہ دفن کر دینا۔ اے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس کی قبر سے خوشبوؤں کی لہریں اٹھ رہی ہیں جو آسمانوں کی طرف جا رہی ہیں۔ بہرحال موسیٰ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المقدس گئے، وہاں امامت جاتے ہوئے واپسی میں انبیاء کی امامت کی اور ساتوں آسمانوں کے حالات بیان کیے۔ بڑے تفصیلی حالات ہیں۔ ہر آسمان پر کہیں پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہیں پر عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہیں پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کہیں پر آدم علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ہر ایک مرحبا مرحبا کہتے تھے۔ اور پھر اللہ کے دربار میں پیشی ہوئی، 50 نمازیں ملی، جہنم کے مناظر دکھائے گئے اور جنت کے درجات دکھائے گئے۔ اتنا تفصیلی حالات، اور پھر واپس بھی آ گئے، اور واپس آ کر کہ میں یہاں آ گیا۔ وہ لوگ ہنسنے لگے کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، کیوں؟ ان کے پاس پیمانہ صرف عقل ہے، ایک عقل ہے جو بہت ظاہر کو صرف دیکھتی ہے اور دھوکے والے پیمانہ ہے۔ اس پیمانے پر کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب تم یہاں مسجد اقصیٰ میں گئے ہو تو اس کی کھڑکیاں، دروازے اور ستون کتنے؟ اب یہ تو جانا اتنا ایمرجنسی تھا تو اس میں کوئی ان چیزوں کو کہاں گنتا ہے؟ کوئی رائیونڈ آیا اور مرکز کو، مجمع کو دیکھ کر چلا گیا تو اس کو کیا پتا کہ رائیونڈ کے کتنے ستون ہیں، کتنی کھڑکی ہیں؟ انہوں نے ایک بیتوں کا سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت بیت مسجد اقصیٰ کو حضور کے سامنے کر دیا اور آپ نے بتلا دیا، اور پھر یہ بھی بتلایا تمہارا قافلہ جو راستے میں تھا اور ان کے ساتھ فلاں معاملہ ہوا اور وہ پہنچنے والا ہے۔ لیکن کافر اس بات کی تصدیق نہیں کر رہے تھے۔ کہتے ہیں ہرقل کے دربار میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط پہنچا اور ہرقل نے وہ خط پڑھا اور تو پوچھا کہ یہ جو حجاز سے لوگ آئے ہیں، کوئی تاجر ہیں جو ہمارے ملک میں تجارت کے؟ ہاں، سفیان جو ابھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے اور ان کا گروہ وہ تجارت کے لیے روم آیا ہوا تھا، ان کو بلا لیا گیا۔
ابو سفیان کے تو پاؤں تلے کی زمین نکل گئی کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی طاقت اور اپنے زور اور ظلم کی وجہ سے مکہ ہی میں دبانا چاہتے تھے، ان کا معاملہ تو کسریٰ کے ایوانوں تک پہنچ گیا۔ لقد امر عمرو بن ابی کبشہ کہ عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، اس کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی کہ یہ کیا ہوا۔ خیر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو سفیان کو تو پھر ہدایت دی، وہ تو صحابی بنے، ان کی بیوی ہندہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ہدایت عطا فرمائی۔ تو اس نے پوچھا کہ بھئی یہ نبی تمہارے اندر آئے کہ جی ہاں۔ اس نے سوالات کیے کہ بہت سارے سوالات، ان میں سے یہ بھی کہ جو ان پر ایمان لاتا ہے پھر ان کو چھوڑتا ہے کہ نہیں، کہ یہ نبوت کی نشانی ہے کہ نبی جو ایسے حق بات کو لے کر آتے ہیں جو ان کی بات کو قبول کر لے پھر وہ واپس نہیں لوٹتا۔ لڑائیاں بھی ہوتے ہیں کہ جی ہاں، کیا ہوتا ہے کہ کبھی ان کو فتح ہوتی ہے کبھی ہمیں، کہ یہ بھی نبوت کی علامت ہے، اور بہت ساری علامتیں جس بات کو پوچھیں اور ابو سفیان خود جواب دے۔ لیکن جھوٹ اتنا بڑا عیب تھا کہ کافر ہوتے ہوئے، اتنی بڑی دشمنی ہوتے ہوئے بھی، ایسا بغض ہوتے ہوئے بھی کا مجال نہیں کہ میں جھوٹ بول سکوں۔ جو واقعات تھے وہ میں بتاتا تھا، اس کے مطابق جواب دیتا، اور ہر جواب پر وہ ہرقل کہتا تھا یہ نبوت کی علامت ہے۔ کہ مجھے کوئی گنجائش نہیں ملی کہ میں کسی طرح بادشاہ کے ذہن کو بے چین ہو رہا تھا، یہ تو ہر بات کی تصدیق ہو رہی ہے، کہ بس مجھے ایک موقع ہاتھ آیا، اور وہ موقع یہ کہ میں نے کہا ہرقل بادشاہ، یہ باتیں آپ کہہ رہے نبوت کی علامت ہے، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن ایک ایسی انہونی بات انہوں نے کہی جو انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ کہ بتاؤ وہ کیا بات ہے؟ کہ وہ بات یہ ہے کہ ایک دن وہ مسجد حرام میں تشریف لائے، ہمیں جمع کیا اور کہا کہ میرے پاس فرشتے آئے تھے، مجھے براق سواری پر بٹھایا گیا، اور رات ہی کے کچھ حصے میں بیت اللہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے ساتواں آسمان اور اللہ کے بارگاہ اور جنت اور دوزخ، اور رات ہی رات کو واپس آ گئے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہری عقل کے اعتبار سے نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ کی قدرت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ نے بلایا، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ تو کہا اس بات کو کہہ کر میں یہ چاہ رہا تھا کہ بادشاہ کہ ہاں ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ بھی اہل کتاب میں سے تھا، معمولی آدمی نہیں تھا، اور اس کے چاروں طرف ان کے عیسائی پادری جن کے پاس انجیل کتاب کی آیتیں تھیں، تو ان میں سے ایک وزیر تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ واقعہ سچا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ واقعہ سچا ہے۔ جتنے پہلے سالوں کی بات کر رہے ہیں یہ ابو سفیان، اس وقت میں بیت المقدس کے خدمت گزاروں میں سے تھا، میرے ذمے تھی، اور میں وہ تھا کہ سب سے آخر میں نکلتا، کھڑکی دروازے بند کر کے، بڑا جو دروازہ ہے اس کو بند کر کے جاتا تھا۔ ایک رات اپنے معمول کے مطابق میں سب دروازے بند کر کے جب بڑے دروازے پر پہنچا، بند کرنے لگا تو وہ بند ہی نہ ہو، اور ایسا سخت ہو گیا کہ جیسے چٹان اس کے اوپر آ گئی۔ میں نے کچھ لوگوں کو بھی مدد کے لیے بلایا لیکن کامیاب نہ ہوا، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے ترخان کو بلایا کہ بھئی کہیں لکڑی پھنس گئی ہو، کچھ ہو گیا ہو، اس نے بھی کیا لیکن نہیں ہلا۔ اور میں کھلا اس رات کو میں مسجد اقصی کو کھلا چھوڑ کے چلا گیا، نیند پوری کر کے جب آیا صبح کو، اور صبح کو میں نے کہا دیکھا رات یہ دروازہ بڑا سخت تھا، جب میں نے ہاتھ لگایا تو بالکل معمول کے مطابق دروازہ ہلنے لگا، تو یہ دلیل ہے اور یہ نشانی تھی۔ وہاں کچھ آثار محسوس ہو رہے تھے کہ بہت ساری ہستیاں وہاں آئی ہیں اور گئی ہیں، تو میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ تو یہ کافروں کو جب سنایا وہ لوٹ پوٹ ہونے لگے، حتیٰ کہ بعض کچے ایمان والے وہ ایمان کو بھی چھوڑ گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، اور کفار بڑے خوش۔ تو کسی ابو جہل نے ابو بکر کو آتے ہوئے دیکھا، کیونکہ ابو بکر شروع میں اس مجلس میں نہیں تھے، کہا اے ابو بکر دیکھو آج ہم نے بات پکڑ لی اور آج ہمیں سرا مل گیا کہ تمہارا یہ کہ ایسی بات بتاؤ، کوئی بھی یہ بات ممکن ہے؟ تم کیا کہتے ہو کہ کوئی شخص یہ کہے کہ بیت اللہ سے بیت المقدس اور ساتوں آسمانوں میں رات ہی کے کچھ حصے میں ہو کر آ گیا؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ کہا کہ بتاؤ کہنے والا کون ہے؟
بتاؤ کہنے والا کون ہے؟ کا کہنے والا وہی تمہارا ساتھی جس کی بات کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ غلط ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابوبکر نے کہا اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو سچ ہے، اور میں اس کی سب سے پہلے تصدیق کرتا ہوں، اور میں تو اس سے بھی اہم کہ کتنی دفعہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام قرآن کی صورت میں لاتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سارے صحابہ سب صدیقین ہیں اور ابوبکر صدیق اکبر ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھلا، چلا، سمجھا دے، سجھا دے، چلا دے، پہنچا دے منزل تک کہ جن پر آپ کا انعام ہوا اور اس میں سب سے آگے نبیوں کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا وہ حضرت صدیقین ہے، اور صدیقین میں صدیق اکبر حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ والشہداء، اور شہداء کون ہے؟ کہ جو اپنی جان کا نذرانہ بھی دے دیں، جان کا نذرانہ بھی دے دیں کہ زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی طرف بلانے میں اور اللہ کی طرف بلانے میں جو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں ان پر صبر کرنے میں، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے میں، حتیٰ کہ جان تک بھی دے دیتے ہیں۔ والصالحین، اور نیک لوگ، تو سب سے بڑے درجہ تو انبیاء کا ہے، اور نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، اس کے بعد صدیقین اور صحابہ کا ہے، پھر شہداء کا ہے، اور آخری درجہ صالحین کا۔ تو وہی نماز میں ہم دعا مانگتے ہیں، نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر آپ کا غصہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کہتے ہیں وہ یہود ہیں کہ نبیوں کو شہید کرتے تھے، نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے اور نبیوں کی مخالفت کرتے تھے، اور بھٹکے ہوئے یہ نصارہ ہیں، اے اللہ ان کے راستے سے بچا۔ تو سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت والے پیغام کو لے کر آئے، اور آپ نے 13 سال مکہ مکرمہ میں دعوت دی۔ آپ کی دعوت دیتے ہی مخالفت کا بازار گرم ہوا۔ 13 سال کیسے مکے والوں نے آپ کو ستایا اور آپ کے صحابہ کو بھی ستایا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو شہید کیا ابو جہل نے۔ اتنی تکلیفیں دی جاتی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے اور فرماتے صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر تو صبر کرو، تمہارا تو اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ، اللہ کا نبی تم سے جنت کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تمہیں جنت عطا فرمائیں گے۔ اچھا، اللہ کے رسول ان تکلیفوں پر فضائل سنا رہے ہیں۔ اللہ نے بھی آیت اتار دی، اللہ نے بھی آیت اتار دی کہ دیکھو اللہ تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ اچھا، دو بلاد تھے، دو وہ حکومتیں تھیں بڑی بڑی۔ فارس یہ بت پرست اور آگ کو پوجنے والے تھے، اور یہ مکہ والے یہ بت پرست تھے، اس لیے دونوں کی مناسبت تھی اور ایک دوسرے کی طرف میلان تھا۔ جب بھی فارس کے جنگوں میں فارس کے جو ہیں فتح غالب آنے کی اور روم کو شکست دینے کی بات آتی تو مکے والے بغلے بجاتے تھے اور خوش ہوتے تھے اور کہتے دیکھو یہ جو بت پرستی والا دین حق ہے۔ اور روم والے اگرچہ وہ یعنی دین پر نہیں چل رہے تھے لیکن اہل کتاب تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی کو اور اللہ کی کتاب کو مانتے تھے۔ اب ان کی جو ہے فتح کی خبر آتی تو مسلمان خوش ہوتے تھے۔ مسلمانوں کے دلوں کا میلان روم والوں کی طرف تھا، اور جو ہے مکے کے کافروں بت پرستوں کا میلان فارس کی طرف تھا۔ اور جب آپ دعوت دے رہے ہیں، ابتدائی سالوں میں اللہ کی شان روم اور فارس کی جنگ ہوئی۔ یہ اتنی تباہی کی ہے ان قوموں نے کہ انسانوں کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، انسانوں کے خونوں کی ندیاں بہائی، بستیوں کو انہوں نے اجاڑا۔ جب انسان خواہشات پر چلتا ہے تو خواہشات کے لیے پھر ایسے زندگیوں کو اور آبادیوں کو تباہ کرتا ہے۔ اچھا، اس وقت فارس والے انہوں نے جنگ کی روم کے ساتھ اور یہ غالب آنا شروع ہوئے، اور فارس مشرق شمال سے لے کر اور وہ آخر تک مسجد اقصیٰ تک رومیوں کو شکست دیتے دیتے پہنچ گئے، اور روم کی فوجیں اور روم کا بادشاہ جو ہے شکست کھاتے کھاتے وہاں تک پہنچ گیا۔ ادھر اب یہ مکے والے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارا دین حق ہوتا اور روم والے اللہ کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، وہ غالب آتے ہیں۔ فارس کا غالب آنا ہمارے دین کے سچا ہونے کی نشانی ہے۔
اللہ نے آیت اتاری، ان کو بتا دو کہ جو مغلوب ہو رہے ہیں ایک دن غالب ہو جائیں گے، فی بضع سنین، یعنی 9 سال کے اندر اندر اللہ نے یہ خوشخبری قرآن پاک میں سنائی۔ تو اس پر حضرت ابو بکر اور ابی بن خلف ان دونوں کے درمیان آپس میں شرط بھی لگ گئی۔ ابی بن خلف سخت قسم کا کافر تھا، حضرت ابو بکر صدیق صحابہ میں سب سے اعلیٰ تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے اور قرآن میں اتار کر کہا ہے کہ روم بھی غالب آئے گا، اسی طرح اسم اسلام بھی غالب ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا ظاہری علامتیں کوئی نہیں، اس نے کہا ہمارے اللہ نے حکم دیا ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، کا شرط لگاؤ۔ کہ کیا شرط ہے؟ اے ابو بکر، اگر تمہاری بات پوری ہوئی تو پھر میں تمہیں 100 اونٹ دوں گا، اور اگر میری بات پوری ہوئی تو تمہیں 100 اونٹ دینے پڑیں گے۔ تو اس وقت شرط بن گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا، اللہ کے رسول نے کہا بضع سنین، یہ 8-9 سال تک ہو سکتا ہے۔ اچھا، روم شکست کھاتے کھاتے بالکل آخری، اور اس نے بڑی منت سماجت کی فارس کے، کسرا فارس کی، کہ صلح کر لو، اب چھوڑ دو، ہمیں رہنے دو، جنگ ختم کر دو، لیکن جنگ نہیں ختم، تمہیں آخری ختم کر کے نام تمہاری جڑ سے اکھیڑ کر۔ تو اللہ کی شان، اللہ کا نظام چلا، اور ہرقل روم نے ایک داؤ اختیار کیا کہ سامنے سے بالکل میدان صاف کر دیا اور پیچھے سے حملہ کیا، اور جب پیچھے سے حملہ کیا اللہ نے ہرقل کو فتح دینا شروع کی، اور سارا بدلہ انہوں نے لے لیا اور فارس تک فارس والوں کو پہنچا دیا۔ ادھر تو یہ ہوا، اور ادھر مسلمانوں کے ساتھ بھی وعدہ تھا کہ ہم اسلام کو غالب کر کے رہیں گے۔ غزوہ بدر کا موقع پیش آیا۔ غزوہ بدر کے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، کیونکہ مدینے میں پہلے سے اسلام پہنچ چکا۔ دعوت کی برکت سے مدینے کو اللہ نے ایسا ماحول بنایا کہ اللہ نے پسند کر لیا کہ میرے نبی اگر میرے شہر مکے جیسے شہر جس میں بیت اللہ چھوڑ کر آئیں گے تو ان کی اقامت گاہ یہ مدینہ ہی بن سکتی ہے۔ جن مدینے والوں نے حضور کی قدر کی اور ان کی دعوت کو لے کر آئے اور گھر گھر اسلام پہنچا، آسمانوں سے فیصلہ ہوا کہ یہ یثرب، اب یہ یثرب نہیں، اس کا نام مدینہ الرسول ہوگا۔ مدینہ کے مطلب مدینہ شہر، المدینہ ہر شہر نہیں، وہ شہر جس کو اللہ نے حضور کے لیے وطن کو بنا کر پسند کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حضور کی دعوت کا استقبال کیا۔ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 10 سال بعد طائف کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد آپ قبائل کو دعوت دینے لگے، لیکن قبائل بھی باتوں کو مانتے نہیں تھے۔ ایک ملک والے انہوں نے کہا آپ کی بات تو سچی ہے، آپ کا چہرہ، آپ کی بات اور قرآن یہ حق ہے، لیکن ہماری زندگی قبائلی ہے، ہم اپنے سرداروں سے پوچھے بغیر ہم آپ کے دین کو قبول نہیں کر سکتے۔ ان کو فوراً قبول کر لینا چاہیے تھا، سردار کیا ہیں؟ تو ان کا معاملہ پیچھے چلا گیا۔ پھر بعد میں کچھ مسلمان ہوئے، کچھ اسی حالت میں مر گئے، لیکن قربان جائیں مدینے والوں کے 6 نوجوانوں کے کہ نبوت کا 10واں یا 11واں سال ہے اور آپ مینا میں ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ دن میں بات چیت ہوئی، لیکن حکمت کے خلاف کہ دن کی روشنی میں لوگ نہ دیکھ لیں، وقت مقرر ہوا۔ رات کے اندھیرے میں مینا کی گھاٹی میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور پھر وہ 6 نوجوان آئے، اور آپ نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبی ہوں، اللہ نے مجھے دین اسلام دیا ہے، اور تمہیں لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہوں، تم میری اس دعوت کو قبول کرو۔ تو یہ لوگ یہود کی مجلسوں میں سنتے رہتے تھے کہ نبی آخر الزمان کے آنے کی نشانیاں پوری ہو گئی، اور اس نبی پر ایمان لا کر ہم پھر غلبہ پائیں گے ساری دنیا پر۔ کہ اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نے عربوں کے لیے سعادت، یہ 6 ایمان لے آئے، اور ایمان لے کر یہ دعوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ یہ اتنے سمجھدار، اے اللہ کے رسول ابھی تو بے دینی اور خود غرضی کی زندگی، خواہشات کی زندگی کی وجہ سے ہم میں جنگیں ہیں، ہم اور خزرج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، ہماری لڑائیاں، اس حال میں آپ کا لے جانا مناسب نہیں، لیکن آپ کی اس دعوت کو لے کر جائیں گے، دعوت کی برکت اور طاقت۔ یہ 6 نوجوانوں نے دعوت شروع کی۔ اس سے پہلے 1-2 مدینے کے پہلے لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اس میں سے اسد ابن زرارہ تھے، اس لیے مصعب ابن عمیر کو اسد ابن زرارہ نے اپنے باغ میں جگہ دی۔
بہرحال یہ 6 اکٹھے ایک جماعت تھی، دعوت دی تو دوسرے سال 12 مدینہ کے لوگ اسلام کے لیے بیعت ہونے کے لیے آئے، اور تیسرے حج کے موسم میں 72 آئے اور انہوں نے خوشخبری سنا دی، اے اللہ کے رسول، مدینہ میں کوئی گھر ایسا نہیں رہا جس میں دین اسلام داخل نہ ہو گیا ہو۔ ان کی قدر کی وجہ سے اللہ کی طرف سے حکم ہے، ہجرت فرض کر دی گئی، ہجرت فرض کر دی گئی کہ اب مکے میں نہ رہو، مکے میں جو رہے گا گویا اللہ کے امر کو چھوڑنے والا، جو جا سکتا ہے نکل سکتا ہے نکل جائے۔ تو صحابہ بھی نکلے اور حضور بھی نکلے، اور حضرت عمر تو ایسے جو ہے دبدبے سے نکلے کہ خبردار، جس کو اپنی جان پسند نہ ہو تو وہ میرے پیچھے آئے، ورنہ جو ہے میرے پیچھے کوئی نہ آئے، اس کی جان چلی جائے گی۔ وہ تو اپنا سارا سامان لے کر مدینے پہنچ گئے۔ بہرحال مدینہ منورہ آئے، کافروں کو یہ بات بھی پسند نہ آئی اور اسکیمیں بنانے لگے کہ بھئی مدینے میں حملہ کر کے مسلمانوں کو جو ہے کم کیا جائے۔ اسی کے لیے ابو سفیان کا ایک قافلہ جو مکے سے چلا اور شام سے تجارت کا سامان لایا، ہر مکے والے کا اس میں پیسے تھے، اور یہ پیسے وہی تھے جو مسلمانوں سے چھینے ہوئے تھے اور مسلمانوں پر ظلم کیا، ہتھیار بھی لائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق بنتا تھا کہ یہ ہتھیار مکہ پہنچیں گے اور مکے سے پھر اسلام کے خلاف پھر یہ جنگ کریں گے، تو اس قافلے کو روک لیا جائے اور ان سے یہ سامان لے لیا جائے۔ اللہ کے رسول کا یہ حق تھا، اور یہ یعنی سیاسی اور معاشی اعتبار سے حالات کا تقاضا تھا، اس لیے، اور اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہے کہ بھئی کون ہے جو میرے ساتھ چلے گا، اور ابو سفیان کے لشکر کو روک کر ان سے ہتھیار اور سامان لے لیں گے، کیونکہ یہ ہمارا ہی مال ہے جو انہیں جمع کیا ہوا ہے۔ تو 313 صحابہ تیار ہوئے، 313۔ حضور نے فرمایا کہ بس یہ 313 چلیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، جنگ بھی ہو سکتی ہے، لہذا ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم اپنے گھروں سے تلواریں تو لے آئیں، یہ تو یہاں امن کے زمانے میں تھے، نماز پڑھنے کے لیے آئے تھے، اس لیے ہمارے پاس ہتھیار نہیں۔ حضور نے فرمایا اس کی اجازت نہیں، اور یہ اللہ کا امر تھا، اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا۔ حضور تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اللہ کے رسول کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ نکلتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں، وہ جو اللہ چاہتے ہیں۔ اس لیے حضور کی حدیث، بہرحال فرمایا کہ نہیں، اس لیے 313 نکلے، نہ تلواریں 10 سے زیادہ تھیں، اور نہ تیر کمان 10 سے زیادہ تھے، نہ نیزے 10 سے زیادہ تھے، 2 گھوڑے تھے اور چند اونٹ تھے، اور یہ قافلہ نکل پڑا۔ اللہ نے اپنی قدرت کو ظاہر کرنا تھا کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کس کے فیصلے سے ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اللہ کے امر پر نکل رہے ہیں، یہ آگے نکل گئے اور ابو سفیان کا لشکر پیچھے تھا، جو راستہ تھا مکے جانے کا اسی پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے ایک جگہ پڑاؤ ڈال کے آگے گئے، ابو سفیان پیچھے سے آیا۔ تو 313 کا لشکر کوئی معمولی نہیں ہوتا، تو ایک میدان میں اور ریتیلا علاقہ تھا، مٹی تھی، تو نشانات تھے۔ تو ابو سفیان، کیونکہ ان کو تو ڈر تھا کہ مسلمان کوئی خاموش تو نہیں ہوں گے، اندر سے ان کے دل میں چور اور ڈر تھا، اس لیے وہ بڑا سونگ کے اور جو ہے وہ دیکھ کر چل رہے تھے۔ تو دیکھا یہاں تو کوئی لشکر، ایک ان کو مینگنی ملی، اس کو توڑا تو اس میں مدینے کی کھجور کی گٹھلی۔ ابو سفیان چیخا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گئے، اور یہ نظام چل رہا ہے اللہ کا۔ کس کا نظام چل رہا ہے؟ کہ حضور کو نہیں بتلایا کہ لشکر پیچھے ہے، اور ابو سفیان کے لشکر کو خبر دے دی کہ مسلمان نکل گئے۔ انہوں نے تو راستہ بدلا اور ایک آدمی کو دوڑایا پیسے دے کر کہ سر پٹ دوڑے اور مکہ میں جا کر کہے کہ تمہارا قافلہ لٹ گیا، اور مسلمانوں کی یہ ہمت کہ وہ ہمیں پکڑنے کے لیے نکلے۔ مکے میں تو کوہرام مچ گیا، اور آنن فانن 1000 جنگجو پورے ہتھیاروں سے مسلح ہو کر، شراب کے مٹکے لے کر اور ڈھول لے کر اور گانے اور ناچنے والی عورتوں کو لے کر نکلے کہ مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ ایک دنیا والوں کی تدبیر ہے، اللہ فرماتے ہیں صبر اور تقوی والوں کی تدبیر، ہماری تدبیر غالب آ کر رہے گی۔ ابو سفیان کا لشکر نکل گیا،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں، بدر ایک جو ہے بستی تھی، اس میں ایک کنواں تھا، یہ ایک آدمی کا نام بدر تھا، آج بھی وہ بستی وہی موجود ہے، اسی لیے بدر کی جنگ بڑی مشہور ہے۔ پہلے یہ جنگ تھی، 1000 کافروں کا مقابلہ ہو گیا اور یہ 313 نہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کی مدد شروع ہوئی، بہرحال جنگ ہوئی اور جنگ میں اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ وہ جب فرمایا کہ ہم فتح عطا فرمائیں گے، ادھر روم غالب آیا اور ادھر غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ 313 نے 70 سرداروں کی گردنیں اڑائیں اور 70 سرداروں کو قید کر کے مدینہ منورہ لے آئے۔ یہ اللہ نے قدرت کا اظہار کیا، اللہ نے قدرت کا اظہار کیا۔ اچھا، کہتے ہیں حضرت زید ابن حارثہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی دی اور کہا کہ جاؤ مدینے والوں کو بتا دو، اللہ نے فضل فرمایا، احسان کیا کہ چند مسلمانوں کو کافروں پر فتح عطا فرما دی۔ اور اللہ کے رسول کس حال میں نکلے تھے کہ آپ کی صاحبزادی جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، وہ بیمار تھی، اور ایسی بیمار کے مرض الموت۔ اللہ کے رسول نے حضرت عثمان سے کہا کہ تم ان کی تیمارداری کرو، اور بیٹی کی بیمار ہوتے ہوئے اللہ کے رسول نکلے، اور جب حضرت زید کو بھیجا کہ میری اونٹنی لے جاؤ اور مدینے والوں کو بتاؤ کہ مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرما دی، تو مسلمان حضور کی صاحبزادی کو جنت البقیع میں دفن کر کے فارغ ہوئے تھے۔ حضور صاحبزادی کا انتقال ہوا اور صحابہ جو موجود تھے وہاں پر، کیونکہ 313 نکلے تھے، باقی تو پہنچ نہیں سکے تھے، اور وہ دفن کر کے حضرت زید ابن حارثہ آئے اور کہا مدینے والو سن لو، اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی، 70 کافر مارے گئے اور 70 قید ہو کر آ رہے ہیں۔ تو یہ بالکل عقل کے خلاف، منافقین اور یہود، ان کے تو پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ وہ کہے نہیں نہیں، یہ بات سچی نہیں ہے، یہ بات ہو ہی نہیں سکتی۔ اصل میں یہ زید، اس کا تو دماغ جو ہے وہ خوفناک منظروں کو دیکھ کر، وہ تو حضور کی اونٹنی ہے، اس کا مطلب یہ حضور بھی شہید ہو گئے، اور وہ 1000 تھے، یہ 313، وہ سب ختم ہو گئے۔ ان کی ہولناکی کو دیکھ کر زید کا دماغ ٹھیک نہیں رہا، اس لیے یہ ہذیانی باتیں کر رہا ہے۔ اس لیے یہود اور منافقین نے یہ کہا کہ یہ بات سچ ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن کچھ دیر بعد مسلمانوں کا لشکر اور 70 کافروں کو بیڑیاں ڈالی ہوئی اور وہ مدینے پہنچ گئے۔ تو بھئی فتح دینے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ابی ابن خلف کافر تھا، قتل ہوا، مر گیا۔ مرتے ہوئے اس نے اپنے بیٹوں سے کہا تھا کہ ابو بکر سے میری یہ شرط لگی ہے، اگر ابو بکر کی بات، اگر میری بات سچی ہوئی تو 100 اونٹ ان سے لینا، اور اگر ابو بکر کی بات سچی ہوئی تو 100 اونٹ ان کو دے دینا۔ اور یہ دونوں طرف کی شرط تھی، اس وقت تک اس کے حرام ہونے کا حکم نہیں آیا تھا، لیکن جب یہ واقعہ ہوا تو یہ حرام ہو چکا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں طرف کی شرطیں یہ ٹھیک نہیں ہیں، لیکن اب 100 اونٹ تم نے لینے ہیں، لے لو اور اس کو صدقہ کر دو، اور اس کو صدقہ کر دو۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ تو بھائی اس طرح مدینہ منورہ میں آ کر اجتماعی طور پر یہ محنت شروع ہوئی۔ صحابہ میں سے ہر ایک اس دین کی محنت کو کرنے والا، اور ایسا ماحول بن گیا مدینہ منورہ میں کہ کوئی بھی کافر مدینہ میں آئے اور ماحول کو دیکھے تو وہ 3 دن سے زیادہ اپنے کفر پر باقی رہ نہیں سکتا تھا۔ اور پھر اس 10 سال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو آرام نہیں کرنے دیا، بلکہ 100 سفر صحابہ کرام نے کروائے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اللہ جزائے خیر دے سیرت والوں کو، علماء کرام کو، ایک ایک سفر سے آپ کے زندگی کے ایک ایک بات کو منتقل کیا۔ 120 کی روایت بھی آتی ہے، 80 کی روایت یقینی ہے، 100 کی بیچ میں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا 100 سفر صحابہ سے کروائے۔ اور اس زمانے کے سفر کوئی گھنٹوں کے اور 1-2 دن کے نہیں ہوتے تھے، ہفتوں سے لے کر مہینے تک۔ تو 10 سال میں 100 سفر کیے ہوں تو کتنا وقت ملا ہوگا ان کو دنیا کی کام کرنے کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے برکتیں عطا فرمائی۔
فرمایا اسلام سے پہلے تم کمزور تھے، اسلام سے پہلے تم خوف میں تھے، اسلام سے پہلے تمہارے حالات بگڑے ہوئے تھے، اسلام آنے کے بعد بھائی چارے والی زندگی عطا فرمائی، اللہ نے اپنی ذات کا یقین عطا فرمایا، اعتماد اور محبتیں عطا فرمائی، امن اللہ نے عطا فرمایا، اور تم کو اے صحابہ غنا عطا فرمایا۔ کیا چیز عطا فرمائی؟ غنا۔ یہ اسلام کی برکتیں ہیں، اللہ کے دین پر چلنے کی اور اللہ کے دین کی محنت کرنے کی برکتیں ہیں۔ یہی انصار مدینہ صدیوں سے کھجوروں کے باغات تھے، اور اس سے جو کمائی ہوتی تھی تو کچھ اپنے لیے ذخیرہ کر لیتے، کچھ مہمانوں کو کھلاتے، کچھ قرضوں میں واپس کر دیتے، ہمیشہ قرضوں کے نیچے رہتے تھے، ہمیشہ قرضوں کے نیچے رہتے تھے۔ اور اسلام آیا، کمائی کا وقت کم ہو گیا، کمائی کا وقت بہت کم ہو گیا، اور خرچے کے راستے بہت کھل گئے۔ آنے والے مہمانوں پر خرچ کرنا، اور اللہ کے راستے میں جاتے ہوئے خرچ کرنا، اور جو کمزور ہیں ان کو دینا، اور جب واپس جائیں تو ان کو کھجوریں دینا۔ 5-6 دروازے خرچے کے بڑھ گئے، لیکن اللہ نے ایسی برکتیں عطا فرمائی کہ سب کو پورا ہو جاتا تھا، پھر بھی بچ جاتا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان کی وجہ سے ہم نے تمہیں غنی کیا۔ تو بھائی اس طرح صحابہ کرام کے لیے سب سے مشکل بات کہ اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں ہیں، اور مدینہ منورہ میں صحابہ کو نماز پڑھا رہے ہیں، 5 نمازیں پڑھا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول پر وحی اتر رہی ہے، اور یہ وحی ان مدینے والوں کو پہنچ رہی ہے۔ ان سب باتوں کو قربان کر کے صحابہ کا نکلنا کہ انسانیت کو گمراہی سے نکالیں اور انسانیت کو اللہ کی طرف بلائیں، اور جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پر ڈال دیں، یہ اتنا اہم تھا کہ صحابہ نے مدینے کی نمازیں اور حضور کی امامت میں نمازیں اور اترتے ہوئے علم کو لے کر امت تک پہنچانا، اس کو بھی قربان کیا اللہ کے راستے میں دعوت اور دعوت کی محنت دین پہنچانے اور جہاد کے لیے۔ سب سے بڑی قربانی صحابہ کی یہ تھی۔ اور جب بھی کہا جائے کہ اللہ کے راستے میں نکلنا، 100% صحابہ نکلتے تھے، 100%۔ اس لیے تبوک کے موقع پر 3 صحابی رہ گئے تھے، 3 صحابی جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، ٹال مٹول اور بدسستی، اور حضور آئے تو بات کو ظاہر کیا، اللہ کی طرف سے حکم کہ ان تینوں سے بات بند کر دی جائے، نہ کوئی مسلمان ان کو سلام کرے، نہ سلام کا جواب دے، گھر والے بھی ان سے الگ ہو جائیں۔ اور اللہ کے رسول بھی 50 دن تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ان سے بات نہیں کی، اور وہ مخلص صحابہ تھے کہ ایسا دل تنگ ہوا، ضاقت علیہم الارض بما رحبت، زمین بڑی کشادہ ہوتے ہوئے، اور وہاں تو زمین خالی، پھر بھی زمین ان پر تنگ ہو گئی تھی، کیونکہ اللہ کی طرف سے ناراضگی کہ اللہ کے رسول اور اللہ کی طرف صحابہ یہ بات چیت نہیں کرے۔ 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ تو بھائی صحابہ کرام کی سب سے بڑی قربانی حضور کے ہوتے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واللہ یا معاذ انی لأحبک، اللہ کی قسم کھا کر حضرت معاذ کو حضور اپنی محبت اور اپنا قرب بتلا رہے ہیں۔ اے اللہ کی قسم، اے معاذ، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ ہمارے دلوں میں محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جتنی اللہ کے رسول کی محبت ہوگی تو یہ ہمارے ایمان کا کمال ہے۔ کیا حال ہے اس شخص کا کہ جس کو اللہ کے رسول یقین دلا رہے ہوں، اے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اے معاذ میں تمہیں یمن بھیجنے والا ہوں دین کی دعوت کے لیے، اور تم جب آؤ گے تو دیکھنا تمہاری ملاقات مجھ سے نہیں ہوگی، شاید تمہارا گزر میری خبر پر ہو۔ اور حضرت معاذ رو رہے ہیں اور حضور بھی رو رہے ہیں، لیکن ان کو دعوت دینی ہے، اس لیے حضرت معاذ گئے، اور جلد بازی کوئی نہیں کی، بڑے اطمینان سے یہ کام کیا۔ اور جب کام پورا کر کے واپس آئے مدینہ منورہ تو سب سے پہلے پوچھا کہ اللہ کے رسول کا دنیا سے تشریف لے گئے، قبر پر حاضری دی۔ تو بھائی سارے صحابہ کی یہ قربانی کہ حضور کے ہوتے ہوئے حضور کو چھوڑ کر جانا، حضور سے قیمتی ہستی کون سی ہوگی؟ اللہ کے رسول تو پردہ فرما گئے، بیت اللہ کے بعد مسجد نبوی سے قیمتی مسجد کون سی ہوگی؟ اور پھر حضور سے علم لے کر دینا، اس سے بہترین اشتغال کون سا ہوگا؟ اس دعوت کے لیے صحابہ نے اس کو بھی قربان کیا۔ آج اللہ نے ہمیں وہ محنت اس دعوت تبلیغ کی صورت میں عطا فرمائی ہے، اللہ اس کے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔
تو بھائی یہ تو اس امت کی امتیازی جو ہے تمغہ ہے یہ امت کا، اور امتیازی شان ہے جس کی وجہ سے یہ امت ساری امتوں پر بڑھ رہی ہے کہ تم بہترین امت ہو، سارے انسانوں کے نفع رسانی کے لیے نکالا گیا۔ اور اس محنت کو اللہ نے قرآن میں کس چیز سے تعبیر کیا کہ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے۔ وہ تو علماء فرماتے ہیں اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرنا، اور اللہ کے دین کی مدد کرنے سے مراد دعوت دینا، زندگی جان اور مال کو اور اسباب کو اس کے لیے لگانا۔ ہم اپنی استعداد اور اپنی طاقت کے بقدر لگائیں گے، اور اللہ بھی فرمائے دی ہم نے ہے اور اس میں سے بعض لگاؤ، لیکن کتنے اعزاز کے ساتھ کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ کی مدد میں سارے مسائل کا حل ہے۔ ہم نے سنا ہے کہ جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کام شروع کیا اس یقین کے ساتھ کہ یہ عالمی کام ہے، پوری دنیا میں پھیل کر رہے گا، حالانکہ ان کے زمانے میں کوئی 3 دن اور چلہ اور اس سے زیادہ کوئی صورتیں نہیں تھیں، کبھی کبھی جماعتیں آیا کرتی تھی، فرمایا دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ اب وہ لوگ آتے تھے، حضرت ہم پر قرضہ بڑھ گیا، بنیوں کا سود ہم پر آ گیا، حضرت گھر میں بیماری ہے، حضرت آپس کی لڑائی ہے، تو ہر بات کا جواب اللہ کے راستے میں نکل جاؤ۔ ہر بات کا جواب کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکل کر دعوت دینے سے ایمان بڑھے گا، یقین بڑھے گا، دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی، دین کو سیکھیں گے، عبادات پر آئیں گے، اخلاق درست ہوں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی صفات آئیں گی، تو پھر اللہ کی، اور جب اللہ مدد کرنے والے بن گئے سارے مسائل حل۔ اللہ کی مدد میں رزق کی تنگیاں بھی ختم ہوں گی، اللہ کی مدد میں بند دروازے بھی کھلیں گے، اللہ کی مدد میں اللہ شفا بھی عطا فرمائیں گے۔ وہ تو صرف گناہوں سے توبہ کرنا، استغفار پر اللہ کا یہ وعدہ ہے، یمددکم باموال و بنین، اللہ اپنے خزانوں کے دہانے کھول کر نرینہ اولاد عطا فرمائے گا اور مال عطا فرمائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمانوں سے رحمت والی، ضرورت کے وقت جب ضرورت ہوگی موسلادھار بارش، چاہے لوگ دریا جہاں اپنے روک لیں اور اس کو جہاں خشک صحرا بن جائے، لیکن اللہ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ رحمت کی بارشیں برسائیں گے، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ جان مالوں میں اور نرینہ اولادوں میں برکت عطا فرمائیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہاری بنجر زمینوں کو باغات والا بنائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ کے خزانوں سے تمہارے نہروں اور دریاؤں میں پانی آئے گا۔ یہ استغفار پر اللہ کا وعدہ ہے، اور جو استغفار کر کے اور زندگی کے اللہ کے دین کی مدد کرنے والے ہوں، اس پر ان کے لیے اللہ کی کون کون سی رحمتیں جہاں ظاہر ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس کا یقین عطا فرما دے۔ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کے دین کی مدد کرے گا، اور مدد یہ بوڑھا اپنے بڑھاپے میں، اور یہ دیہاتی اپنی دیہاتی زبان میں، اور یہ فقیر جہاں کانپتے ہوئے ہاتھوں سے نکلا اللہ کے راستے میں، چند پیسے لے کر نکلا ہے، اللہ فرما رہے ہیں یہ میرے دین کی مدد اپنے ان اسباب سے کر رہے ہیں، اور میں رب العالمین اپنی قدرت کے ساتھ ان کی مدد کروں گا، اور جب میں مدد کرنے پر آیا تو ان کا کوئی کام رک نہیں سکتا، اور کوئی طاقت ان کا بال بیگا کر نہیں سکتی۔ اللہ نے صدیوں بعد یہ محنت عطا فرمائی ہے، اللہ اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک آنکھیں بند نہیں، موقع ہے، نیت سے عمل شروع ہوتا ہے کہ مسلمان نیت کر لے، اے اللہ پچھلی زندگی اور صلاحیتیں جو دنیا بنانے کے لیے کی، جو دنیا ہمارے مقدر میں تھی، آپ کے قرآن نے ہمیں بتایا تھا، جو چیز ہم لکھی ہوئی تھی اس کی حاصل کرنے میں ہم لگے، محنت کو ضائع کیا، اے اللہ اس جرم کو معاف فرما دے، اور بقیہ زندگی کے لمحات جس کے لیے آپ نے امت کو پیدا کیا اور چھانٹا ہے اور ہمیں یہ کام عطا فرمایا، اے اللہ جیسے اس کا حق ہے اس طرح اپنی زندگی کے ہر لمحے کو اور زندگی کی ہر صلاحیت کو لگانے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ فرماتے ہیں تم یہاں سے نیت اور عزم کر لو، اللہ کے ہاں تم اسی عمل والے شمار ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ کے ہاں عمل کی ابتدا نیتوں سے ہوتی ہے۔ تو بھئی کیا خیال ہے، مجمع اس کی نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ نیت کرتا ہے، انشاءاللہ نیت کرتے ہوئے اللہ واقع نظروں میں ہم حضور کی محنت والے،
اور بھئی اللہ سے وعدہ اور نیت اس کی سچائی کہ جو تقاضا ہو ہم اپنے آپ کو پیش کر دیں۔ فرمایا وہ تو جب محنت کرتے کرتے، ابھی تو ہم ابتدائی سبقوں ہی میں چل رہے ہیں، محنت کرتے کرتے اس سطح پر پہنچیں گے کہ صحابہ کی طرح جب آواز لگے بستیوں کی بستیاں اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ بستیوں کو کس کے حوالے کرنا؟ اللہ کے حوالے۔ بچوں کو کس کے حوالے کرنا؟ اللہ کے حوالے۔ جی ہاں، اپنے گھروں کو کس کے حوالے کرنا؟ اللہ کے حوالے۔ ہمارا تو سبق ہی بسم اللہ توکلت علی اللہ، اے اللہ بھروسہ تیری ذات کا ہے، نہ ہماری بندوقیں کام دے سکتی ہیں، نہ ہماری فوجیں ہمیں بچا سکتی ہیں، نہ ہماری یہ قلعے کی دیواریں ہماری حفاظت کر سکتی ہیں، اور نہ یہ آہانی سلاخیں ہماری حفاظت کر سکتے ہیں۔ حفاظت کرنے والی ذات تو کس کی ہے؟ اس لیے توکلت علی اللہ، تیرے نام کی برکت سے میں اپنی اس مہم کو شروع کر رہا ہوں، تیری مدد سے، اور تجھی پر بھروسہ کر رہا ہوں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، جس میدان میں بھی اتر رہا ہوں گناہوں سے بچنے کی توفیق اور نیکی کرنے کی توفیق اے اللہ تیری ہی رحمت سے ہوگی۔ کتنا بڑا کلمہ یہ کہہ رہا ہے، اور پھر اللہ کی طرف سے کیا انعام ملتا ہے؟ اے بندے، اللہ پر بھروسہ کیا، کام کو اللہ کے حوالے کیا تو فرما ہدیتا، تمہیں سیدھی راہ دکھلا دی گئی، ووقیتا، تمہاری ہر ناگواری سے اللہ کی طرف سے انتظام ہو گیا حفاظت کا، وکفیتا، تمہاری بڑی سے بڑی مہم میں اللہ کی طرف سے کفایت کر دی گئی، ہدایت بھی دی گئی اور ناگواری سے حفاظت بھی کی گئی، اللہ کی طرف سے کفایت بھی کی گئی، اور اللہ نے شیطان کے شر سے بھی تجھ کو دور کر دیا۔ تو بھئی اللہ پر توکل کر کے جس وقت کہا جائے اور جہاں بھیجا جائے، جس کے ساتھ بھیجا جائے اور جتنے وقت کے لیے بھیجا جائے، ہم نے تو صحابہ کی طرح کام کو دیکھنا ہے۔ وہ یہ نہیں کہتے چلہ پورا ہو گیا واپس چلو، اور پھر یہاں خرچہ پورا ہو گیا واپس چلو۔ وہ تو کام حضرت عقبہ ابن نافع پورا افریقہ کا بر اعظم کراس کر کے اگلا سمندر آیا تو گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا، گھوڑا چلتا رہا، جب گردن تک پانی پہنچا اللہ کو مخاطب ہو کر، اے اللہ اگر مجھے پتا ہوتا اس سمندر کے پار بھی کوئی آبادی ہے تو یہ سمندر بھی مجھے روک نہیں سکتا تھا اور میں تیرا پیغام وہاں پہنچاتا۔ یہ نہیں کہ وقت پورا ہو گیا میں جا رہا ہوں، خرچہ پورا ہو گیا میں جا رہا ہوں، اے اللہ تیری زمین کا آخری کنارہ آ گیا اس لیے یہیں رکتا، وہیں ان کی قبر بنی۔ تو اس لیے بقیہ زندگی کی، اے اللہ بقیہ زندگی تیرے نبی کی محنت کو نبی کے طریقے پر کرنے میں گزرے گی، اور اللہ کا پیغام کہ پوری امت مسلمہ دین پر چلنے میں، دین کی محنت کرنے میں اس سطح پر آ جائے جس سطح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے، اور 5 ارب انسانیت صدیوں سے ہماری محنت نہ کرنے کی وجہ سے اور دین پر نہ چلنے کی وجہ سے اسلام سے رکے ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا ظلم ہوا، ایک تو اپنی حیثیت کو کم کیا، اللہ کی نظروں میں گرایا، اور دین سے دور ہو کر اللہ کی ناراضگی کا مورد بنے، اور ان لوگوں پر کتنا ظلم کہ صدیوں سے ہم ان کی رہبری رہنمائی نہ کر سکے۔ اے اللہ اس پچھلے جرم کو معاف فرما دے۔ اس کے لیے باقاعدہ استغفار اللہ سے مانگنا، اور اے اللہ آئندہ کی زندگی میں اس محنت کے لیے قبول فرما لے، کیونکہ ہمارا اے دنیا والو جو کچھ دنیا تمہارے پاس ہے اس کا ذرہ بھر ہمیں نہیں چاہیے، بلکہ واجی صاحب فرما دے جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ بھی تم لے لو، ہم تو تمہاری ہدایت چاہتے ہیں، اللہ تم سے راضی ہو جائے یہ چاہتے ہیں، ناکامی سے بچ جاؤ یہ چاہتے ہیں، اور جو جہنم سے نکل کر جنت میں جانے والے بن جاؤ۔ جب ایسے رحمت والے لوگ بنیں گے، اللہ کا وعدہ ہے الراحمون یرحمہم الرحمن، تم نے میری انسانیت پر رحم کرنے کے لیے اپنی زندگی اور میری دی صلاحیتوں کا کچھ حصہ لگایا تو اللہ تم پر رحم کرے گا، اور جب اللہ رحم کرے کوئی تمہارا کام اٹکے گا نہیں اور کوئی تمہارا کام بگڑے گا نہیں۔ تو وہ تیار ہے اس کے لیے انشاءاللہ؟ تو اس کی بے نشانی یہ ہے، سب سے پہلے اس مجمع میں جن ساتھیوں کے 4 ماہ نہ لگے وہ اپنے آپ کو 4 ماہ کے لیے پیش کریں۔ کون کون تیار ہیں انشاءاللہ؟ کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو کر پیش کریں، کھڑے ہو کر پیش کریں۔ ماشاءاللہ مجمع اتنا ہے، پہلے ہوتا تھا کہ 3 دن بھی لکھے جاتے تھے اور یہ کہا جاتا تھا کہ 3 دن کے نام لکھاؤ ہماری کاپی میں تمہارا نام آئے گا، لیکن اب وقت ایسا آئے گا کہ لوگ زندگیوں کو پیش کریں گے۔ اللہ نے وہ وقت دکھا دیا۔